تمہارے پاؤں کے ناخن جلد بڑے ہو جاتے ہیں تو تمہاری 2 شادیاں ہوں گی۔ تمہارے ہونٹ گلابی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہارے بچے لال سرخ پیدا ہوں گے۔ تمہارا سر کا سائز بڑا ہے تو سمجھ جاؤ تمہارے بچے ذہین پیدا ہوں گے۔ دائیں پاؤں کے انگوٹھے پر سوجن آ جائے تو سمجھ جاؤ موت بہت قریب ہے۔ تمہارے ہاتھ کی لکیریں زیادہ گہری ہیں تو سمجھ جاؤ تمہارے بچے دولت مند بنیں گے۔ تمہیں بھولنے کی بیماری ہے تو سمجھ جاؤ تمہارے بچوں کی یادداشت تیز ہوگی۔ تم اکثر ناکام ہو جاتے ہو تو سمجھ جاؤ تمہارے بچے اکثر کامیاب ہوں گے۔ تمہاری آنکھیں بھوری رنگت کی ہیں تو تمہارے بچے گورے پیدا ہوں گے۔ سر کے دائیں جانب خارش اٹھے تو سمجھ جاؤ جلد سر میں درد ہونے والا ہے۔ دائیں کان میں خارش ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں جلد بخار ہونے والا ہے۔ بچے دولت مند اور ذہین پیدا کرنے ہیں تو رات کو بادام ضرور کھا کر سویا کرو۔ بچے زیادہ خوبصورت اور حسین چاہتے ہو تو ہفتے میں 1 بار ضرور مچھلی کھایا کرو۔ بائیں کان میں خارش ہو جائے تو سمجھ جاؤ رات نیند دیر سے آئے گی۔ دونوں آنکھوں کے درمیان درد شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ زکام ہونے والا ہے۔ داڑھی کے بال بہت جلد سفید ہو رہے ہوں تو سمجھ جاؤ بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ سر کے بال جلد گرنا شروع ہو گئے ہیں تو سمجھ جاؤ تمہاری قد بڑھنے لگ گئی ہے۔ تمہاری چھاتی پر زیادہ بال ہیں تو سمجھ جاؤ تم میں بھرپور طاقت موجود ہے۔ تمہارے ناک کے اندر زیادہ بال ہیں تو بڑھاپے میں تمہارا دماغ طاقتور رہے گا۔ تمہاری ناف کے ارد گرد بال زیادہ ہیں تو سمجھ جاؤ مردانہ طاقت زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ تمہاری گردن موٹی ہے تو سمجھ جائیے کہ زندگی میں ہمیشہ خوش باش رہو گے۔ توری کی سبزی زیادہ کھانے سے زندگی میں کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ پستے کھا کر بیوی کے پاس جانے سے بچے ذہنی طور پر طاقتور پیدا ہوتے ہیں۔ کھجور کھا کر بیوی کے پاس جانے سے بیوی کو حمل بہت جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پی کر بیوی کے پاس جانے سے بیوی جوان رہتی ہے۔ بیتاب روح سچی تڑپ رکھنے والا دل پیدا کرو جو تمہاری خواب دیدہ قوتوں کو بیدار کر دے اور تمہارے ارد گرد نیند کے ماروں ہوشیار کر دے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جو ناکامی کو قبول کر لے۔ اگر اسے زندگی کا محض ایک موڑ سمجھ کر بڑھ جائے تو وہ ناکامی آپ کی زندگی نہیں، ماضی کا ایک حصہ بن کر رہ جاتی ہے۔ طاقت میری مالکن ہے، میں نے اس کی فتح پر سخت محنت کی ہے تاکہ کوئی اسے مجھ سے کوئی چھین نہ سکے۔ اگر تم غلطیوں کو روکنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر دو گے تو سچ کبھی بھی تمہارے گھر پر نہیں آ پائے گا۔ مجلس میں ہمارا فعل ایسا ہونا چاہیے جس سے حاضرین کو دکھ اور درد پہنچنے کے جگہ راحت و سکون میسر آئے۔ آپ جو کچھ دوسروں میں ناپسند کرتے ہیں اسی سب کچھ کی اپنی ذات کے ضمن میں بھی اصلاح سر انجام دیں۔ پیشہ یا کام خواہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو یا مضر صحت ہو مگر اس میں بھی کاہلی سے زیادہ خوشی اور تندرستی ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک ہو جاؤ گے۔ بدوں کی صحبت سے پرہیز کرو، بدی سے دور رہو گے۔ حرام کھانا بدترین کھانا ہے، کمزور پر ظلم کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ خاموشی دانش مندی کی علامت ہے تو صحیح، لیکن کبھی کبھی اس سے حماقت کا بھی ثبوت سامنے آ جاتا ہے۔ محبت نام ہے ارادوں کو ختم کر دینے، تمام صفتوں اور حاجتوں کو مردہ کر دینے اور اپنے وجود کو ارشادات کے سمندر میں غرق کر دینے کا۔ اگر تیری دونوں آنکھیں سلامت ہیں تب بھی تو ایک آنکھ والے کو دیکھ کر نہ ہنس، شاید وہ ایک والا تجھ سے زیادہ صاحب نظر ہو۔ جو انسان اپنے ہم جنسوں سے دلچسپی نہیں رکھتا اس کو زندگی میں بہت سی سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تم اس دنیا میں رہو اور کوشش کرو کہ ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات کرو اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرو اور کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو۔ اپنی زندگی کو نظم و نسق کے تابع کریں، اپنی سوچوں، اپنے الفاظ، اپنے افعال، اپنے امور کو نظم و نسق کے تابع کریں۔ بدبختی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی کوتاہیوں اور غلط کاریوں کا خمیازہ زندگی تلخ کر دیتی ہے۔ اگرچہ انتظار ایک بہتر لاہ عمل بھی ثابت ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے کچھ کر گزرنے سے بڑھ کر قوت درکار ہوگی۔ بد آدمی بد عمل نہ کرے تب بھی بد ہے، اور نیک آدمی نیکی نہ کرے تب بھی نیک ہے، کیونکہ نیکی نیت کا نام ہے۔ سب سے بڑی حکومت غصے کا محکوم کرنا ہے۔ بیمار سو رہتا ہے اور مقروض کو نیند بھی نہیں آتی۔ دوستی کی قربت بنسبت رشتہ کی قرابت کے بہتر ہے۔ جذبے کے بغیر کوہ کن پیدا نہیں ہوتے، مگر تعلیم کے بغیر بھی کبھی کبھی بڑے آدمی پیدا ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ فرد کی طرح جنم لیتا ہے اور زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتا ہوا موت سے جا ملتا ہے۔ مزدور کی اجرت زیادہ ہو تو اس کی پیداواری صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی مزدوروں کی اجرت کم ہے، ان کی پیداواری صلاحیت بھی کم ہے۔ عقل ہستی کو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب غصہ غالب آ جائے تو پھر دماغ کی روشنی گل ہو جاتی ہے۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے، غم کتنا ہی سنگین ہو نیند سے پہلے تک ہے۔ تمہاری زندگی میں کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرنا چاہیے جس میں تم اپنے آپ میں کوئی بہتری پیدا نہ کر سکو۔ حسن سیرت برائیوں سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ذہن میں برائی کے ارتکاب کی خواہش نہ پیدا ہونے کا نام ہے۔ بادشاہ کے عدل و انصاف کا ایک فیصلہ دنیا بھر کے سرسبز ہو جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ 3 چیزیں موت کو قریب لاتی ہیں: پیٹ بھر کھانا کھانا، زیادہ بولنا اور گوشت کھانا۔ 3 چیزیں دولت کو قریب لاتی ہیں: غریب کو کھانا دینا، حلال کھانا اور محنت مزدوری۔ استغفار گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے۔ غمی ہو یا خوشی، ہر وقت استغفار کرتے رہا کرو تاکہ اللہ تمہیں گناہوں کے ساتھ ساتھ بخشتا رہے۔ رات کی کیفیتیں جتنی تند و تیز ہوتی ہیں، صبح کا خمار بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ فلسفہ شک کا دروازہ کھول دے گا۔ اضافتیں بدلتے جاؤ، راحت و الم کی نوعیتیں بھی بدلتی جائیں گی۔ جس حالت کو ہم سکون سے تعبیر کرتے، اگر ہم چاہیں تو اس کو موت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ کتابیں ایسے بزرگوں کے مدفن ہیں جو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے۔ جو کتاب کئی بار پڑھنے کے لائق نہیں، وہ پڑھنے ہی کے لائق نہیں۔ قدیم ادیبوں اور شاعروں کی تصانیف کا مطالعہ اور فرسودہ خیالات اور جملوں سے اعتراض کرنے سے منفرد اسلوب تحریر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جو بندہ بن بلائے مہمان کی حیثیت سے کسی دعوت میں شریک ہوتا ہے، وہ چور بن کر جاتا ہے اور ڈاکو بن کر آتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے اور نہ مستقبل کا خیال۔ یہ ضروری نہیں ہر بندہ امیر اور دولت مند ہو اور مالدار ہو، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ عقل مند ہو، لیکن یہ البتہ ضروری ہے کہ وہ نیک اور خوش اخلاق اور ایماندار ہو۔ زندگی ایک ایسا قیمتی ہیرا ہے جسے تراشنا صرف انسان کا ہی کام ہے۔ جتنا زیادہ باریکی اور خوبصورتی سے تراشے گا، وہ اصل دولت پائے گا۔ جس کو صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی کوشش ہے، وہ جان لے کہ یہ منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو منظور نہیں کیا جا سکتا، اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا۔
عقل اور ادب کے سوا شرافت کے تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ جس شخص میں ادب نہیں ہوتا اس کی خاندانی شرافت پر دھبا لگ جاتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بندے پر جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہو جانے سے مکرتا ہے، حالانکہ وہ ایک بار زندہ پیدا ہو چکا ہے۔ دولت بیوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بیوی کی دو چیزوں کا سائز بڑھا دو، جلد مالا مال ہو جاؤ گے۔ اول بال، دوم قد۔ واحد شخص کی اہمیت بھی ہے، لیکن صورتحال کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ حالات کی بہت اہمیت ہے اور کچھ شخصیات حالات کی وجہ سے اہم ہو جاتی ہیں۔ اگر تم سوچتے ہو کہ موت ہم سے نہایت نزدیک اور ہر وقت ہمارے سر پر کھڑی ہے تو حیاتی کے مزے اور اس کی سب خوشیاں تم تلخ ہو جاتی ہیں۔ آزاد رہنا خوشی کی بات ہے اور خوشی کے لیے آزادی ضروری ہے۔ غداروں سے مجھے نفرت ہے اور ڈرپوک لوگ مجھے مکروہ لگتے ہیں۔ طغیانی جس قدر بڑھی ہوگی اس قدر جلد اس کا زور بھی ٹوٹ جائے گا۔ باد و باران جس قدر تند و تیز ہوگا اس قدر جلد پرسکون ہو جائے گا۔